پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. اور دیکھو تم جن لوگوں کی طرف سے طرفداری کر رہے ہو اور وہ حقیقتاً مخالف ہیں. کس کے مخالف ہیں؟ حق کے مخالف ہیں، حق کے دشمن ہیں، ناحق فیصلہ کروا رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا جب وہ راتوں کو ایسی چالیں چل رہے ہوتے تھے، ایسی وہ اپنی محفلوں میں سازشیں کر رہے ہوتے تھے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی کہ اسلام کے خلاف، مومنین کے خلاف، اللہ کے کلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف. جب وہ سازشیں کر رہے ہوتے تھے نا راتوں کو چھپ کر، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا تھا. اب یہ خاص طور پر کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کے لیے، کفار کے لیے تو کیٹیگوریکلی بات ہو رہی ہے، لیکن اسپیسیفکلی یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے ایک یہودی پر تہمت لگا دی تھی چوری کی، جبکہ خود چوری کی تھی. تہمت بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ سب ہر وہ عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل طور پر ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے تمہارے اعمال کے سبب. جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ خوب بخوبی اس کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم کے باہر نہیں ہے کوئی بھی چیز. اب یہ جب کبھی اس قسم کی آیات آتی ہیں تو اصل میں یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی دھمکی ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا بہانہ بنانا چاہتے ہیں. اور اندازہ لگائیں کوئی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے؟ یہ جو کرام کاتبین ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس طریقے سے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے، تنبیہ کی ہے کہ زمانہ دیکھ رہا ہے، تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے اعمال پر گواہ ہیں، یا زمین اور آسمان تمہارے اعمال پر گواہ ہیں. جہاں نماز پڑھتے ہو وہ زمین گواہی دے دے گی، جس کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو وہ شخص تمہارے خلاف حجت تمام کر دے گا. قرآن مجید تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ مختلف اپنی مخلوقات میں سے اپنے بندوں کے لیے چیزیں بتاتے رہتے ہیں مختلف مواقع پر، تو اللہ تعالیٰ کیا ان مخلوقات کا محتاج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق مل کر بھی اگر کسی مجرم کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور مقدمہ رکھیں گے نا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے مطلب جہنمی نہ ہونے کا مقدمہ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ مطلب انسان سوچ اپنی دماغ کو بھی استعمال کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو جہنمی فائنل فیصلہ کر دیا، اب کوئی اور مخلوق اس بات کی دلیل پیش کر سکتی ہے اللہ کے حضور کے اللہ تعالیٰ بڑا غلط فیصلہ کر دیا آپ نے، تو یہ شخص جہنمی نہیں ہے، یہ تو جنتی ہے، یہ تو بڑا نیکوکار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا سخی تھا، بڑا شہید تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا؟ کوئی کہہ بھی سکتا ہے اس طریقے سے؟ وہ جو حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری شریف میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جہنم میں ڈالے جانے کے لیے سب سے پہلے 3 اعمال کرنے والے اشخاص کو لایا جائے گا اور جہنم کے ایندھن کو بھڑکایا جائے گا، یعنی کہ ایز اے پیٹرول یوز کیا جائے گا ان لوگوں کو. وہ 3 اعمال کرنے والے شخص کون ہوں گے؟ سب سے پہلا شخص شہید. دنیا میں اس نے اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان لٹائی ہوگی. دنیا کی رجسٹر میں تو وہ شہید لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تجھے دنیا میں بھیجا تھا، زندگی جیسی نعمت دی تھی، تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کام کیا، اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ تو یہ فرشتوں نے کرام کاتبین نے تو اس کو نام کے طور پر شہید لکھا ہوا ہوگا، لیکن وہ کرام کاتبین کا اس کو شہید لکھا ہوا ہونا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کافی نہیں ہے. تو وہ شخص بھی یہی جواب دے گا کہ اللہ تو نے جان دی تھی، تیرے نام پر لٹا دی، اور اس سے زیادہ کیا کرتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے یہ جان اس لیے لٹائی کہ تیری دنیا میں بڑی واہواہی ہو، دنیا میں تجھے بڑا بہادر کہا جائے، تجھے بہت بڑا شہید کہا جائے. ہو سکتا ہے دنیا میں اسے نشان حیدر کا خطاب بھی مل گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے کہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تیری واہواہی ہو. تو جس نیت سے تو نے کیا تھا وہ دنیا میں تجھے مل گیا، تیری واہواہی ہو گئی دنیا میں، اب اللہ کے حضور کوئی اجر نہیں. اور اسی طریقے سے ایک سخی کو اور ایک قرآن کے قاری کو، یعنی کہ قرآن کی تعلیم دینے والے کو. اب اندازہ لگائیں یہ 3 اعمال سے بھی زیادہ بڑھ کر اور کوئی عمل رہ جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں کیے جانے والا؟ لیکن اگر ان اعمال کو کرنے میں بھی کسی قسم کی دنیاوی نفع چھپا ہوا ہو
یا کسی قسم کی ریاکاری پوشیدہ ہو تو اللہ کے حضور وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو پھر ہم جو کبھی کسی مواقع پر اگر خدا نخواستہ ناحق اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں تو پھر ہماری بخشش کیا ممکن ہو سکتی ہے؟ ہر انسان کو اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. مجھے میری اصلاح کی ضرورت ہے, مجھے میری قبر کی فکر ہونی چاہیے, تبھی ہم اس قرآن سے کچھ مستفید ہو سکتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, تم تو وہی لوگ ہو جو ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو جو دنیاوی نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں. دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. میں آگے بڑھ کر یہ جو سیل لگی ہوئی ہے مجھے مل جائے, یہ جو لنگر ہو رہا ہے یہ مجھے مل جائے, یہ جو چیز بڑھ رہی ہے اس کا میں حقدار ہوں. آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو کچل کر آگے بڑھنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں, دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے, آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں.